میں پریویس اردو کے کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں گزشتہ دنوں سے پہلے پرچے کے شاعروں کی حیات اور ان کی شعری خدمات پر آپ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مجھے فراق گورکھپوری کی غزل گوئی پر آپ سے بات کرنی ہے۔ فراق گورکھپوری اردو غزل کی دنیا میں ایک نئی آواز، ایک منفرد لب و لہجے اور انوکھے اور اچھوتے تجربات کے ساتھ داخل ہوئے۔ ان کے غزلیہ اشعار نے جہاں قارئین کو چونکایا، وہیں اکثر مایوس بھی کیا۔ ایک طبقے کا خیال تھا کہ فراق کی آواز غزل کے مزاج سے میل نہیں کھاتی، اس لیے بہت جلد ختم ہو جائے گی، مگر فراق کی غزل نے ایک حلقے کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جس حلقے کو اپنی طرف متوجہ کیا، اس حلقے کے سرخیل محمد حسن عسکری ہیں، جنہوں نے ایک ہی جست میں فراق گورکھپوری کو میر سے بڑا شاعر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ اعتراف کیا ہے کہ 10 سال کے عرصے میں فراق کی شاعری اور تنقید نے اردو پڑھنے والوں کے ذوق بلکہ طرز احساس کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور ایسے چپکے چپکے کہ خود اپنی طبیعت کو پتہ نہیں چلنے پایا۔ اب جو غزلیں لکھی جا رہی ہیں، ان میں فراق کا دیا ہوا طرز احساس گونجتا ہے، فراق کے محاورے سنائی دیتے ہیں، اور فراق کی آواز لرزتی ہے۔ فراق گورکھپوری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اساتذہ فن کی پیروی نہیں کی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فراق گورکھپوری نے اپنی شاعری کے آغاز میں کلاسیکیت کو اپنایا۔ انہوں نے غزل کے لیے وہی انداز بیان اختیار کیا جو ہمارے قدیم اساتذہ شعر کے ہاں موجود ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان کے ذہنی ارتقاء کی قندیلیں روشن ہوتی گئیں، اور انہوں نے عصری تقاضوں کے تحت نئے افکار کو اپنی غزل گوئی میں سمونے کی اور اپنانے کی کوشش کی۔ بقول خواجہ احمد فاروقی، فراق گورکھپوری نئی غزل کے شاعر ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے احساس جمال کو حیات اور کائنات کو سمجھنے کے لیے قدر کے طور پر استعمال کیا ہے، اور اپنے جذبے اور فکر میں ڈوبے ہوئے نغموں کو ایسے آتشی احساس کے ساتھ گایا ہے کہ شعلہ سا لپک جائے ہے، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے نئی آگاہیوں کی ایک حسین دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ فراق گورکھپوری کے سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غزل کی پرانی حیت کو، پرانے سانچے کو توڑا ہے، چکنا چور کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہاں جس انفعالی لہجے کی جدت کی بات کی جاتی ہے، وہ انفعالی لہجہ ان سے پہلے میر، مصحفی اور سوز وغیرہ کے ہاں موجود ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ فراق گورکھپوری نے یہ لہجہ میر، مصحفی اور سوز سے مستعار لیا ہے تو شاید غلط نہ ہو۔ ان کے نمائندہ اشعار پر اردو غزل کی کلاسیکل روایت کا پرتو بہت صاف اور واضح محسوس کیا جا سکتا ہے۔ فراق گورکھپوری کو شاعری وراثت میں ملی تھی۔ ان کے والد بھی شاعر تھے اور عبرت تخلص کرتے تھے۔ فراق نے انگریزی ادب کی درس و تدریس کو اپنے مستقل پیشے کے طور پر اختیار کیا تھا، جس کے نتیجے میں فراق گورکھپوری
مغربی ادب کے سرچشموں سے فیضیاب ہوئے۔ وہ ہندو فلسفہ حیات سے واقف تھے اور انہوں نے مغربی اور ہندی عناصر کو اپنی شاعری میں جگہ دی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے مغربی اور ہندی عناصر کے امتزاج کو اپنی غزل میں برتنے کی کوشش کی تو غلط نہ ہو، جس کے نتیجے میں اردو غزل میں ایک نیا لہجہ داخل ہوا۔ فراق کی زبان کی جس سادگی، سہل پسندی اور عام فہم انداز کی بات کی جاتی ہے، اس میں ہندی الفاظ کے استعمال کی آمیزش بھی قابل تعریف ہے۔ حالانکہ کہیں کہیں یہ ہندی الفاظ اردو غزل کے حسن کو، ہندی الفاظ کی آمیزش اردو غزل کے حسن کو مجروح کرتی ہے۔ کیوں مجروح کرتی ہے؟ اس لیے کہ فراق گورکھپوری جن ہندی الفاظ کا اردو غزل میں استعمال کرتے ہیں وہ اکثر اردو اور فارسی الفاظ کے ساتھ شیر و شکر نہیں ہو پاتے، اور وہ ہندی الفاظ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند معلوم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اردو غزل کا حسن مجروح ہوتا ہے۔ فراق نے اپنی غزلوں میں اکثر اور بیشتر غریب اور نامانوس تشبیہات و استعارات کا بھی استعمال کیا ہے۔ یہ تشبیہات و استعارات جو ان کے ہاں نامانوس ہیں، وہ غزل کے مزاج سے میل بھی نہیں کھاتے، اسی لیے نامانوس محسوس ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کا نیا لہجہ اردو غزل کے لیے، ہماری کلاسیکل غزل کے لیے جو ہے وہ اجنبی اور اکھڑا اکھڑا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی موسیقی بھی عجب کھردری سی لگتی ہے، جس نے نئی نسل کو چونکانے کا کام تو ضرور کیا ہے، مگر اسے اردو شاعری کی روایت میں اضافہ نہیں تصور کیا جا سکتا، جیسا کہ ہمارے بعض نقاد مانتے ہیں۔ فراق گورکھپوری نے انشا، مصحفی اور جورحت، یا میں یہ کہوں کہ لکھنؤ اسکول میں جو 2 غزلہ اور 3 غزلہ کہنے کی روایت تھی اور 4 غزلہ کہنے کی روایت تھی، اس روایت کو بھی اختیار کرنے کی، اپنانے کی کوشش کی ہے، اور اس روایت پر چل کر 2 غزلہ، 3 غزلہ اور 4 غزلہ کہا ہے۔ اس کا ایک فائدہ فراق گورکھپوری کو یہ ضرور ہوا کہ لوگ اس لہجے کے عادی بنتے گئے اور غزل کی دنیا میں فراق کا دھیرے دھیرے سکہ چلنے لگا۔ فراق کی شاعری کا کلیات اتنا ضخیم ہے کہ اس کا مطالعہ کرنا اور اس کے کلام کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھنا بہت آسان نہیں ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ فراق گورکھپوری ایک زودگو اور پرگو شاعر ہیں۔ وہ مصحفی میر کے اور میر سوز کے گرویدہ رہے ہیں۔ ممکن ہے جلد شعر کہنے اور زیادہ شعر کہنے کی تحریک انہوں نے میر اور مصحفی سے حاصل کی ہو۔ اس طرح کے شعراء کے ساتھ جو زودگو اور پرگو ہوتے ہیں، ایک دشواری یہ ہوتی ہے کہ وہ شعر کہنے کے بعد مڑ کر اپنے اشعار کو دیکھنے اور اس کی نوک پلک سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے، اور نہ ہی ان میں اس کی عادت ہوتی ہے۔ اس عادت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے شاعروں کی شاعری کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہی صورتحال فراق گورکھپوری کے ساتھ بھی پیش آئی ہے۔ ان کے ہاں موضوعات کے بیان میں ریپیٹیشن، تکرار در تکرار نظر آتی ہے۔ اشعار کے انبار سے ان کے جدید طرز کے اگر اشعار تلاش کیے جائیں تو ان کی تعداد 2-3 درجن سے زائد نہ ہوگی۔
مثال کے طور پر ان کے چند شعر آپ دیکھیں. فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن پہنچ کے منزل جانا پاک بھر آئی. جینا جو آ گیا تو اجل بھی حیات ہے، اور یوں تو عمر خضر بھی کیا بے ثبات ہے. کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں. ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، تم نے تو خیر بے وفائی کی. رات چلی ہے جوگن بن کر، بال سنوارے لٹ جھٹکائے. چھپے فراق گگن پر تارے، دیپ بجھے ہم سو جائیں. یا ان کے یہ شعر دیکھیے کہ دلوں کو تیرے تبسم کی یاد یوں آئی کہ جگمگا اٹھیں جس طرح مندروں کے چراغ. اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے. اکا دکا صدائے زنجیر زندہ میں رات ہو گئی ہے. یہ ایک غزل کے 2 شعر میں نے سنائے. یہ بہت ہی مشہور فراق کے جو ہے وہ شعر ہیں، اور میرے خیال میں جو ہے وہ فراق کے بہترین اشعار کی اگر جو ہے وہ فہرست مرتب کی جائے تو اس میں یہ دونوں شعر شامل کرنے پڑیں گے. طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ فراق کے ان اشعار میں کچھ نیا پن ہے. فراق نے اپنی غزلوں میں اپنے عہد کی پیچیدہ زندگی کے مسائل کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی ہے، اور انہیں اپنے احساس کا جز بنا کر اشعار کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے. فراق نے کہیں کہیں قافیوں کی ضرورت کے پیش نظر بہت سے ایسے قافیے بھی استعمال کیے ہیں جو آپ کو بہت ہی اٹپٹے اور جو ہے وہ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. مثلا لیلہا ہٹیں، رس مسا ہٹیں، مل گجا ہٹیں. بعض نقادوں نے انہیں زبان کی سطح پر فراق کا اجتہاد قرار دیا ہے. اگر بعض نقادوں کی یہ بات مان لی جائے کہ اس طرح کی جو ہے وہ قافیہ پیمائی زبان کی سطح پر اجتہاد ہے تو اور یہی معیار ہے، تو پھر انشاء مصفی اور جرأت کے بارے میں ہمیں اپنے سابقہ نظریات کو بدلنا پڑے گا، اور ہمیں انشاء مصفی جرأت کی غزلوں میں جو ہے وہ سقنقور کی گردن اور لنگور کی گردن اور اس طرح کے جو ہے وہ قافیے استعمال ہوئے ہیں، ان نظریات پر کہ جو ہے وہ جس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ ان کے یہاں صرف قافیہ پامائی ہے، اس پر ہمیں نظر ثانی کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ فراق کے ہاں ہندی کے نرم و سبک الفاظ کا استعمال ہے اور ہندو دیومالائی عناصر کا استعمال ہے. ان دونوں ہندی کے نرم اور سبک الفاظ اور ہندو دیومالائی عناصر سے انہوں نے اپنی غزل کو سجانے کی کوشش کی ہے، جو اردو غزل کے لیے نئی بات نہیں ہے. حالانکہ بعض نقادوں نے اسے فراق کا اجتہاد قرار دیا ہے، لیکن میں اسے نئی بات نہیں مانتا. شاید انہوں نے دکنی ادب کو جو ہے وہ بہت غور سے نہیں پڑھا. اگر انہوں نے جو ہے وہ دکنی شاعری کو جو ہے وہ غور سے پڑھا ہوتا تو وہ فراق کا اجتہاد نہ کہتے بلکہ دکنی شاعری کی جو ہے وہ روایت کی توسیع کہتے. اس طرح کی جو ہے وہ ہندو دیومالائی عناصر کا اور ہندی کے نرم و سبک الفاظ کا استعمال دکنی دور کی جو ہے وہ شاعری میں بہت ہوا ہے. آپ نصرتی کو، غواسی کو اور قلی قطب شاہ وغیرہ کو پڑھ کے دیکھیں، مل جائے گا. فراق اصل میں حسن اور عشق کے شاعر ہیں. ان کی شاعری میں بیان جذبات کی فراوانی ہے. قوس و قزح کے رنگوں سی کسی گوناگونی ہے. فراق کی غزل کا محبوب
عورت ہے اور اس کے جسم کے پیچ و خم کو انہوں نے بڑے مزے لے کر بیان کیا ہے۔ فراق کو ہندوستانی تہذیب و تمدن سے والہانہ عشق ہے اور وہ اسے اپنی شاعری میں نظر انداز نہیں ہونے دیتے۔ فراق کے بارے میں ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ انہیں حیات و کائنات کے مسائل کو بیان کرنے میں ملکہ حاصل ہے۔ فراق نے اپنی شاعری کے ذریعے غم و نشاط، خوشی و الم، رنج و راحت اور زخم و مرہم میں ایک طرح کی ہم آہنگی اور ربط و ضبط پیدا کر کے زندگی کی تلخیوں کے ساتھ پیمان وفا باندھنے کی کوشش کی ہے۔ انسان دنیا میں راحت و آرام کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن اسے جب اس کے برعکس غم اور درد ملتا ہے تو اس کے خواب پامال ہوتے ہیں، چکناچور ہوتے ہیں اور زندگی غم و الم کا مجسمہ بن کر رہ جاتی ہے، جیسا کہ فانی بدایونی کے ساتھ ہوا۔ مگر فراق زندگی کی ان تلخیوں سے گھبرا کر نہ تو غم پرست بنتے ہیں نہ ہی مرگ پرستی کرتے ہیں۔ وہ یگانہ کی طرح زندگی سے بدلہ لینے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ وہ زندگی کے غم و نشاط کو سلیقے سے اپنا کر زندگی کی ہر دین کا استقبال کرتے ہیں، جس سے ان کی شاعری میں نشاط و الم کا ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ میں کچھ شعر آپ کو جو ہے وہ سناتا ہوں، جن سے میری جو باتیں میں نے جو ہے وہ فراق کے گورکھپوری کے بارے میں کہی ہیں ان کی توضیح ہوگی۔ دکھا تو دیتی ہے بہتر حیات کے سپنے، خراب ہو کے بھی یہ زندگی خراب نہیں۔ غم بھی ہے جزو زندگی لیکن زندگی اشک اور آہ نہیں۔ ہجر ایک درد انبساط آگیں، وصل بھی ایک نشاط غم انگیز۔ جس پیکرے نشاط کی رگ رگ دکھی نہیں، اس کی خوشی کو غور سے دیکھو خوشی نہیں۔ غرض کے کاٹ دیے زندگی کے دن اے دوست، وہ تیری یاد میں ہوں یا تجھے بھلانے میں۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فراق 20ویں صدی کے ایک اہم غزل گو شاعر ہیں، جنہوں نے ترقی پسندوں کی غزل کے مخالف رویے کے باوجود غزل کو گلے سے لگائے رکھا اور اس کی مقبولیت و حسن میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہونے دی، اور اپنی غزلیہ شاعری کے ذریعے ترقی پسند دور میں غزل کی مقبولیت کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار انجام دیا۔ آپ نے میری گفتگو کو سنا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔